ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ ملک میں آج ہر شخص سراپا احتجاج کیوں، اور کچھ امیدیں جو مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھیں بطور اپوزیشن پارٹی، ان کے یونیفیکیشن بلاک کے ساتھ بات چیت اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں پنجاب میں ان کو ہٹانے کے بعد اس پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. اور آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو موجود ہیں جناب آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نون لیگ سے، اور ماروی میمن کیو لیگ سے ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر رہی ہیں. راستے میں جو ٹریفک کے حالات ہیں شاید اس باعث پھنسی ہوئی ہیں. ہاں، جو ہم نے پہلے بات کی پہلے سیگمنٹ میں کہ ملک میں آج ایک کیفیت ایسی بنی ہوئی کہ ہر شخص سراپا احتجاج ہے. کیا آپ بھی کسی چیز پہ سراپا احتجاج ہیں یا آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں جس ملک میں بہت سالوں بعد جمہوریت واپس آتی ہے اور بیسک ہیومن رائٹس واپس آتے ہیں، لوگوں کو ان کا حق ملتا ہے، جمہوریت ہر کسی کو ایک حق ملتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کی آواز اٹھائے، تو اس کو ہم سراپا احتجاج نہیں کہہ سکتے. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دس فیکٹ کہ پاکستان کی 60 سالہ سے زیادہ ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جمہوریت کتنا عرصہ رہی ہے، کس قسم کی جمہوریت رہی ہے، اس میں آپ کو اور مجھ کو کتنی آزادی ملی ہے، کتنی آزادیاں عدلیہ کو ملی ہے، کتنی آزادیاں میڈیا کو، کتنی ہیومن رائٹس کی بات ہوئی ہے، آپ کے حقوق کی بات ہوئی اور آپ کی وہ 55% خواتین کے حقوق کی بات ہوئی ہے. عجیب تو اس لیے ہے کیونکہ ایسے پاکستان میں ہوتا نہیں ہے، تو ہم اس کو سراپا احتجاج کا نام دے دیتے ہیں، لیکن یہ سراپا احتجاج نہیں ہے. یہ ان کا حق ہے جو یہ ووٹ دے کر بہت پہلے ان کو یہ حالات جو آج ملک میں ہے، یہ حالات اور یہ ایشوز بہت پہلے ٹیبل پر آنے چاہیے تھے. مسئلہ اس لیے بنا ہے کہ ساری ایشوز ایک دم سے ٹیبل پر آ گئی ہیں. مسئلے اس لیے بنا ہے کہ 10-12 سال کے گیپ کے بعد یہ ایشوز آئی ہیں. گورنمنٹ کے بھی اوپر پریشر ہے. سب سے مشکل ملک میں یہ وقت اور حالات ریجنل انٹرنیشنل ریجن کے حالات میں یہ ملک یہ حکومت جو ہے معرض وجود میں آئی ہے، اور اس کے علاوہ ایک ڈکٹیٹر کا سامنا کرنے کے بعد آپ کے اوپر جو سارے پریشرز اور ایشوز آتے ہیں، یہ 18 کروڑ کے اب وسائل ہے اور اس کو ہم فیس کریں گے. یعنی کہ شاید خاقان عباسی جمہوریت کی وجہ سے ہر شخص سراپا احتجاج ہے؟ جمہوریت کی وجہ سے جمہوریت کی نہیں، وجہ سے یہ ہے کہ لوگ مایوس ہیں. انہوں نے جو ووٹ دیے تھے اس کے حوالے سے کچھ مایوسی ہے کہ جو ان کی توقعات تھیں اس پر حکومت پورا نہیں اتری. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں، یہ جو پورا سیاسی نظام ہے اس میں جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر یہ حالات درست نہ ہوئے تو جو ابھی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جو عرب ممالک میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے وہاں جمہوریت نہیں تھی، سپریشن تھا، لیکن جہاں بھی جب ایولیوشنری سسٹمز فیل ہو جائیں تو پھر ریولوشن طرف معاملہ جاتا ہے. تو آج سیاسی قیادت جو ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی باتوں کے ذریعے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے یہ ثابت کریں کہ ہم واقعی اس عہدے کے مستحق ہیں جو عوام نے ہمیں دیے ہیں. تو یہ مایوسی جو ہے یہ بغیر جواز کی نہیں ہے، لیکن اس کا حل بھی جو ہے وہ صرف سیاسی نظام میں ہی ہے. اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ غیر سیاسی نظام میں یہ معاملات حل ہوں گے تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے. اس کا بڑا پس منظر ہے، محترمہ نے بیان کیا، یقیناً اس میں بھی بڑا وزن ہے کہ 8-10 سال کے بعد حقیقی جمہوریت ملک میں آئی، لوگوں نے ووٹ دیے اور توقعات کے خلاف ووٹ دیے، پیپلز پارٹی کو ایک بڑا مینڈیٹ ملا. اب ان کا کام ہے کہ ڈیلیور کریں. اس ڈیلیوری میں جو ایشوز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی، اور اسی حوالے سے جو آج سیاسی حالات پیدا ہوئے ہیں وہ اسی حوالے سے ہوئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت میں وہ کیپیسٹی یا وہ کمپٹنس یا وہ نیت جو ہے وہ نظر نہیں آتی کہ وہ عوام کے مشکلات یا پاکستان کی مشکلات کو حل کر سکے. اسمہ صاحبہ، کیا مسلم لیگ نون کا بھی اس میں کوئی کردار ہے جو ایک مایوسی کی فضا پھیل رہی ہے، ایک احتجاج کی فضا پھیل رہی ہے؟ ہم نے ناظرین کو تصویر دکھائی کہ ہمارے رینجرز کے شیر جوان جو پرو ریولوشن جو آپ نے بات کی کہ باقی جگہ ہو رہا ہے، وہاں پہ اگر لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں احتجاج کریں تو ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نون لیگ کا بھی اس میں کوئی کردار ہے؟ دیکھیں جب ہم سائن کرتے ہیں 18th امینڈمنٹ پر 19th پر، تو اس میں اس کے ہم سب ذمہ وار ہوتے ہیں، COD کے بھی ہم ذمہ وار ہوتے ہیں. اور یہ جو حقیقی جمہوریت اس ملک میں آئی ہے یہ کولیشن گورنمنٹس کے فارم میں ہے، خواہ وہ مرکز میں ہے خواہ وہ صوبوں میں ہے. اگر کل پرسوں جو ہوا ہے ان کی طرف سے وہ ایک الگ ایشو ہے، پر اس سے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں. تو یہ
ہر سیاسی پارٹی کا اپنا ایک کردار ہے اور جو گورنمنٹ میں ہے وہ اس کے ذمہ وار ہے. آفٹر دا ریولیوشن آف پارٹس جو اس فیڈرل گورنمنٹ نے کیا، مقصد کیا تھا؟ عوام کو ان کے حقوق دینا، صوبوں کو سٹرونگ بنانا، کیونکہ عوام صوبے میں ہوتی ہے، صوبے ڈیلیور کر سکے، صوبے کو کسی بائی چیف منسٹرز اور کابینہ ڈیلیور کر سکے. اگر یہ عوام کے حقوق نہیں ہے تو ہم اس کو کیا معنی دیں؟ تو اس میں صوبائی حکومتیں بھی آپ کے ساتھ آپ کے اتنے ہی اٹ از دا سیم سسٹم. یہ ایک ہی پہیہ ہے جو چل رہا ہے. یو کین ناٹ put yourself aside. پنجاب constitutes 62% of پاکستان. پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی فیوچر پالیٹکس. ہمارے اور صوبے چھوٹے ہیں، اسپیشلی کے پی کے اور بلوچستان جو پہلے ہی پریشرائزڈ صوبے ہیں اور ان میں بڑے مسائل ہیں. پنجاب کو ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا ہوگا اور یہی توقع سارے پاکستان کی تھی کہ وہ ایک کردار ادا کرے، جمہوری طور پر بھی، اکنامکلی بھی. لیکن وہ توقعات شاید اب کویشنیبل ہو گئی ہیں. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ناظرین، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہر شخص سراپا احتجاج کیوں ہے. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ ماروی میمن صاحبہ جو کہ کافی سارے پروٹیسٹ لیڈ کرتی ہیں وہ بھی ہمیں وقفے کے بعد جوائن کریں گی.